تو اس لیے ماہ رمضان میں اللہ کے نیک بندے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں تو ضربیں لگتی ہیں، اور 70 گنا بڑھا چڑھا کر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے ماہ رمضان سے پہلے اپنا حساب کتاب سارا کلیئر کر کے، اپنی زکوٰۃ کا، اپنے معاملات کو کلیئر کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بناتے تھے، اور ایک ایک چیز کا حساب لگاتے تھے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ شروع سے رہا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ پھر رجب میں، شعبان میں، پھر رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے نہ رجب کے ساتھ خاص ہے اور نہ شعبان کے ساتھ، اور رمضان کے ساتھ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی خاص نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان میں برکات بڑھ جاتے ہیں، اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ایک علیحدہ ہے، اور اس کے لیے حولان حول شرط ہے، سال کا پورا ہو جانا، سال کا گزر کر پورا ہو جانا شرط ہے۔ اسلامی اور قمری لحاظ سے سال جب مکمل ہو جائے آپ کے مال پہ، تو جب بھی پورا ہو جائے اسی وقت زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کا سال رجب میں پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، رجب میں وہ ادائیگی کرے گا، اور کسی کا سال شعبان میں پورا ہو رہا ہے تو وہ شعبان میں ادائیگی کرے گا، اور کسی کا سال رمضان میں اگر پورا ہو رہا ہے اور اس کی روٹین و معمول میں یہ چیز ہے کہ وہ رمضان میں ہی ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، رمضان میں ادا کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سال پورا ہو، وہ جب بھی پورا ہو، اسلامی لحاظ سے، قمری لحاظ سے، اس بات کا خیال رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں جگہ جگہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، شہادتین کے اقرار ہے، توحید و رسالت کے اقرار ہے جسے ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد نماز ہے، اور نماز کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے، اور پھر حج ہے۔ جس ترتیب سے نام لے رہا ہوں شریعت میں اسی ترتیب کے ساتھ ان احکامات کے درجات بھی ہیں۔ تو نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، اس لیے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جب ذکر فرمایا تو نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا، ملا کر ذکر فرمایا۔ تقریباً 82 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ملا کر بیان فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو اس وقت مسلمانوں پہ ظاہر ہے بہت بڑی آزمائش تھی، اور بہت مشکلات سے دوچار تھے، اور کئی فتنوں نے سر اٹھائے، ان میں جھوٹے مدعی نبوت اور اس طرح کے کئی فتنے کھڑے ہوئے۔ ان کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور مشکل وقت میں امت کو سنبھالا۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اس وقت کھڑا ہوا منکرین زکوٰۃ کا۔ تو جب منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا تو بعض صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ حالات بہت زیادہ نازک ہیں، اور اندرونی بیرونی دشمن ہمارے بیدار ہو چکے ہیں، اور کئی اور فتنے کھڑے ہو چکے ہیں، تو فی الحال منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کیا جائے۔ دیگر احکامات کو تو چلو بجا لاتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دیگر اعمال تو کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تو اگر زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کر لیا جائے۔ ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو یہ رائے دینے والے تھے دیگر اصحاب اکرام کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تو زمانہ جاہلیت میں بڑا جری اور بہادر تھا، اور آپ زمانہ اسلام میں تو بزدل بن رہا ہے اور مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے۔ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ،
اللہ کی قسم البتہ ضرور میں قتال کروں گا، جہاد کروں گا اس کے خلاف کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے اور نماز کو فرض جانتا ہے اور زکوٰۃ کو فرض نہیں جانتا۔ تو فرمایا جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو معلوم ہے کہ جہاد کفار کے خلاف ہوا کرتا ہے، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اب ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرنے والا ہو تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر وہ منکر نہیں ہے ان احکامات کا، زکوٰۃ کا، نماز روزے کا، حج کا، دیگر اعمال کا، کلمہ پڑھا ہے اس نے لیکن ان احکامات کا انکار نہیں کرتا ہے، غفلت اور سستی کی وجہ سے ان کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو وہ فاسق فاجر ہے، لیکن جو انکار کر دے تو وہ کافر ہے، پکا کافر ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، اور فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص اگر ایک زکوٰۃ میں ایک اونٹ دیتا تھا اور اس کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا، اب اگر وہ رسی بھی جو روکے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تب بھی جہاد کرے۔ اس میں کوئی لچک نہیں ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے بنیادی رکن ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان میں چونکہ یہ سعادتیں برکتیں ہیں تو میں نے کہا چلو آج اس ٹاپک پہ مختصر سی بات ہو جائے، جو ہمارے پاس مختصر سا وقت ہوتا ہے، ورنہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو بہت ساری قرآن شریف کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے فضائل کے حوالے سے اتنی سی بات ذہن میں رکھیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور کلمہ ہے۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ روزہ ہے۔ یہ بدنی عبادتیں ہیں، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ کلمہ شریف پڑھتے ہیں آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے، آپ کی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پورے جسم، پورے اعضاء استعمال ہو رہے ہیں۔ روزہ ہے تو تب بھی اس میں آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بدنی عبادتیں ہیں، لیکن ان میں سے حج جو ہے تو وہ جو ہے جانی بھی ہے اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ زکوٰۃ صرف اور صرف مالی عبادت ہے، زکوٰۃ صرف اور صرف مالی عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح اپنے بدن کی زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ انسان کلمہ پڑھتا ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سارے اعضاء اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے تو فرمایا کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ تو اسی طرح مال کی زکوٰۃ ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض حکم جو ہے تو نافذ کیا، اور پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ فرض رہی، اور مقدار میں اور تعداد میں فرق رہا۔ چوتھائی ایسا زکوٰۃ تھی، یعنی کسی کے پاس اگر 4 روپے تھے تو اس میں سے 1 روپے زکوٰۃ تھی، اور بہت سارے احکامات میں اللہ نے اس امت پہ کرم فرمایا ہے، آسانی فرمائی ہے، ورنہ پہلے شریعتوں کے احکامات کتنے مشکل تھے کہ قربانی کا گوشت جب تک آسمانی آگ آ کے اس کو نہ جلائے تو قبول ہی نہیں۔ آج اسے اگر شرائط ہوتے تو بڑوں کے پردے فاش ہو جاتے، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، ستار العیوب ہے۔ مالی غنیمت فرمایا اس کو آسمانی آگ جلائے گی تو جہاد قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اس شریعت میں یہ بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور زکوٰۃ فرمایا 40واں حصہ ہے، چوتھا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے دین اسلام کے ارکان میں سے، اور فرمایا کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے مال پاک ہو جاتا ہے، اور حکم ہے کہ خذوا من اغنیائہم وردوا علی فقرائہم، ان کے مالداروں سرمایہ داروں سے لو اور فقراء پہ لٹا دو۔ اللہ فرماتے ہیں سرمایہ داروں سے، مالداروں سے لو اور فقراء پہ لٹا دو، تاکہ معاشرے کے اندر توازن پیدا ہو، اعتدال پیدا ہو، اور معاشرے میں کوئی شخص جو ہے مالی مشکلات کا اس کا سامنا نہ ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی آج اگر صحیح طریقے سے ہو تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے میں آپ کو کوئی شخص بھی پریشان حال نظر نہ آئے مالی لحاظ سے، اور کوئی جو ہے بھوکا نہ رہے، اور کوئی جناب علی جو ہے تو بے لباس نہ رہے اور بے گھر نہ رہے۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح طریقے سے جو ادائیگی ہے وہ نہیں ہے۔ ایسے ادوار آئے، آج تو یہ بات کہتے ہوئے بھی یقین ہی نہیں آ رہا، ایسے دور آئے کہ جب زکوٰۃ لے کر کوئی شخص نکلتا تھا تو زکوٰۃ قبول کرنے والا اور وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اور وہ پورے دن گھومتا تھا،
اور آج جناب علی معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس اہم ترین رکن میں جب غفلت کی، اور جب غفلت کی تو اس کے بعد کیا ہوا، رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی، اور اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ چکی ہیں، اور آج معاشی لحاظ سے ہم مشکلات کا کتنا شکار ہو رہے ہیں، اور ہر انسان مشکلات کے شکار ہے۔ حکومتی سطح پہ دیکھو، اجتماعی سطح پہ، انفرادی سطح پہ، ہر کوئی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ تشریف فرما ہے، ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کا مال جو ہے دریا کے کنارے پہ تھا، اور بحری جہاز سے اتار کے رکھا ہی تھا کہ دریا کی لہر آئی اور سارا مال غرق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ کوئی بھی مال خشکی میں یا دریا میں یا جہاں بھی ضائع ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو پھر نقصان ہوتا ہے، اور جو ہے مال ضائع ہوتا ہے۔ اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم بنا۔ بظاہر تو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ کا مال کم ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں 1000 روپے تھے، اس میں سے آپ نے سر راہ دیکھا کہ کہیں مستحق نظر آیا یا کہیں مسجد اور مدرسے کے حوالے سے تعاون کی ضرورت نظر آئی تو آپ نے اس میں سے 100 روپے دے دی۔ اب اگر آپ عقل کے لحاظ سے دیکھیں گے تو 1000 میں سے 100 روپے کم ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹے سے بچے سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ 1000 میں سے 100 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کم نہیں ہوئے، یہ زیادہ ہو گئے۔ اور یہ روحانی طور پر اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارے حواس اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا ہے کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک بھی کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک نصرانی سن رہا تھا، نصرانی عیسائی سن رہا تھا، تاجر تھا، تو اس نے یہ بات سن لی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی جو بات کہتا ہے حق اور سچ کہتا ہے، اور اپنے دل میں خیال کیا اور ارادہ کیا کہ آئندہ کے لیے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اب وہ نصرانی ہو کر، عیسائی ہو کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہا، اور اس پہ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس کا تجارتی قافلہ جو ہے، تو تجارتی سفر سے واپسی پہ راستے میں اس قافلے کے بارے میں اطلاع آ گئی کہ کافی سارے لوگوں کا تجارتی قافلہ تھا۔ اس وقت اونٹوں پہ ساز و سامان ہوتا تھا، تو وہ لوٹ لیا گیا ہے اور ڈاکو نے لوٹ لیا ہے۔ اب یہ نصرانی جو ہے تو اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو حفاظت ہوگی، اور میں نصرانی ہو کر زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میرا مال لوٹ لیا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال بڑے غصے میں تھا، اپنے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہتے ہیں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں، اور میں جا کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑے غصے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا، تو راستے میں اس کے قاصد کی طرف سے اس کو پیغام آیا کہ جو قافلہ لوٹ چکا ہے اس سے ہم محفوظ رہے ہیں، ہمارے جو جانور تھے، اونٹ تھے قافلے کا، اس میں سے پہلے جانور کے پاؤں میں ایسی کو موچ آئی کہ اس کی رفتار میں لنگڑاہٹ کی وجہ سے کافی فرق پڑ گیا، اور ہم اس کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ تو جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو وہ قافلہ جو ہے تو لوٹا جا چکا تھا اور ہم محفوظ رہے۔ اب یہ نصرانی جو ہے یہ راستے میں چل رہا ہے لیکن اسے راستہ بدلا نہیں ہے۔ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے کے لیے جا رہا تھا، اب پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور جا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا کہ آپ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر ایک چیز پہ وسیع ہے، اور آگے فرمایا عجیب لفظ ہے قرآن شریف میں، آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اب میں اپنی رحمت کو جو ہر چیز پہ وسیع ہے اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے
کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، میں نے اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ آج اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ چکی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم زکوٰۃ جو ہے روک لیتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ مہنگائی اور یہ مالی مشکلات اور معاشی مشکلات یہ اسی قحط سالی کا حصہ ہے۔ اس کو آپ آج کی زبان میں جو مرضی کہہ لو، لیکن یہی قحط سالی ہے، سنین، جس کو قحط سالی کہا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرماتے ہیں کہ روایت فرمایا، اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ نہ کرے کہ تم مبتلا ہو۔ اگر تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو گئے تو 5 طرح کی چیزوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر جب کھلم کھلا بے حیائی عام ہونے لگے گی تو تمہارے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ تمہارے باپ دادوں نے اس بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز، جب جو ہے ناپ تول میں جو قوم کمی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم پہ سخت محنت، قحط اور وقت کے حاکم کے ظلم اور جبر کے ساتھ اللہ اس قوم کو پکڑیں گے اور اس پہ جناب علی مہنگائی مسلط ہوگی، اس پہ ظالمانہ ٹیکس لگیں گے، اور وہ بہت محنت مشقت کے باوجود معاشی لحاظ سے کمزور رہے گی۔ اور فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ روک لے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اللہ اپنی رحمت کی بارش روک لیں گے، اگر چرند پرند حیوانات نہ ہوں تو بارش کے قطرہ بھی نہ ہو۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کے عہد کو توڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں میں سے ان پہ دشمن مسلط فرما دیں گے۔ اللہ رسول سے جو عہد کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رسول کے ساتھ عہد ہے کہ ہم نے اس کلمے کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب ہم اس کلمے کے خلاف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ رسول کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب پیارا پاکستان بننے کی تحریک چلی تو اس میں سب سے پہلی بنیاد یہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا کلمہ پڑھو، ادھورا کلمہ پڑھا مقاصد ادھورے رہے، کلمہ پورا پڑھو، تمہیں اجر بھی ملے گا، تمہارا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس وقت ہم نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ اللہ جب تو ہمیں یہ حکومت عطا کرے گا اور یہ اسلامی مملکت عطا کرے گا تو ہم تیرے احکامات، تیرے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے اور شریعت اور قانون اور قرآن حدیث کا نفاذ کریں گے۔ لیکن آج اس عہد کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا جو اللہ رسول سے جو قوم عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کرے، اللہ غیروں میں سے دشمن ان پہ مسلط فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو قرآن حدیث کے خلاف فیصلے دے، اور فرمایا کہ جو قرآن حدیث اور شریعت کو چھوڑ کر تو غیروں کے قانون کے مطابق فیصلے نافذ کریں گے تو اللہ ان کو خانہ جنگی میں مبتلا فرما دیں گے۔ تو اس حدیث شریف میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ یہ ان قوموں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج ہمارے جو ہے حالات کیا ہیں۔ تو آخرت کی سزا کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، قیامت کے دن سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس شخص کو داغا جائے گا سونا اور چاندی کے ساتھ، جو آگ کے انگارے کی طرح جو ہے بن چکی ہوگی، اور اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کو بیان فرمانے کے بعد یہ آیت پڑھی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی کا خزانہ جمع کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی سزا دیجیے۔ فرمایا کہ فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ان کو سونا چاندی کے ساتھ داغا جائے گا ان کے پیشانیوں پہ، ان کے پہلوں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ،
اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ وہ تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے، اس کا مزہ چکھو۔ تو مفسرین اکرام نے اس آیت کی جو ہے تشریح میں فرمایا ہے کہ دیکھیں، کوئی ضرورت مند سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس شخص جس سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے ضرورت مند، اس کی پیشانی پہ بلاتے ہیں، پھر وہ اپنا آسے سے پہلو پھیرتا ہے، پھر مکمل طور پہ پیٹھ ہی پھیرتا ہے، اسی ترتیب سے اس کو داغا جائے گا۔ اور پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال و دولت جو جمع کی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اس کو اژدہا اور سانپ کی شکل جو ہے یہ اختیار کر لے گا۔ اور فرمایا کہ ایسا سانپ ہوگا، اس کے 2 سر ہوں گے اور وہ گنجا سانپ ہوگا، اور اس سانپ کے سر کے اوپر 2 کالے نشان ہوں گے، اور وہ اس انسان کے گلے سے لپٹ جائے گا، اور اس کے دونوں جبڑوں کو نوچتے ہوئے وہ سانپ کہے گا کہ انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت اس موقع پہ پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جن کو اللہ نے مالی فراوانی عطا کر دی اور اس میں بخل کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ان کے لیے وبال ہے، قیامت کے دن اسی مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، اسی طریقے سے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلے میدان میں ایسے انسانوں کو لٹا دیا جائے گا، اور ان جانوروں کو کئی گنا بڑا کر کے تکڑا کر کے لایا جائے گا، اور ان کو وہ پاؤں کے ساتھ روندیں گے اور ان کے اوپر وہ جانور چکر لگائیں گے، اور ایک چکر ختم ہوگا، دوسرا شروع ہوگا، تیسرا شروع ہوگا، قیامت کا 50,000 سال کا دن ایسے ہی گزرے گا۔ فرمایا کہ آج میں تمہیں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے کسی نے گائے اٹھائی ہوگی کندھے پہ اور وہ آواز نکال رہی ہوگی اور تم کہو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ مجھے چھڑا لو، کسی نے اونٹ اٹھایا ہوگا اور فرمایا کہ تم چیخو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھڑا لو، کسی نے بکری کندھے پہ اٹھائی ہوگی جس نے زکوٰۃ نہ ادا کی ہوگی اور وہ منمنا رہی ہوگی اور تم چیخ کر کہہ رہے ہوگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھڑا لو، میں کسی کو نہیں چھڑاؤں گا، میں اللہ کا فرض حکم تمہیں بتا چکا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ان جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں اگر کسی شخص کے پاس جو ہے 5 اونٹ ہیں تو اس پہ 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ آتی ہے، 10 پہ 2 بکریاں ہیں، اسی طرح اضافے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی بڑھتی رہے گی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس 40 سے کم بکریاں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 40 بکریاں ہوں گی تو اس پہ 1 بکری ہے، اور پھر 40 سے لے کر 120 تک جو ہے 1 بکری رہے گی، اور 120 سے 200 تک بکریاں ہوں گی تو اس پہ 2 بکریاں ہو جائیں گی۔ اس طرح گائے کسی کے پاس 30 سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 30 تک گائے ہے تو اس پہ بھی 1 بکری ہے، اور اسی طرح اس میں پھر اضافہ ہوگا، اور بھینس کا نصاب بھی گائے کے مطابق ہے۔ تو یہ سارے احکامات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ امت کو بتا دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔